عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہاں پر دیکھیے میں یہ بنائی تھی آج صبح میں اڑد کی دال گوشت کے ساتھ۔ وہ میں دوپہر میں شارٹ میں آپ کو دیکھ ہی چکے ہوگے آپ لوگ۔ میرا آج مقصد ویڈیو اپلوڈ کرنے کا نہیں تھا لانگ، مگر میرے سامنے امام ابو حنیفہ کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آ گیا، تو میں نے سوچی کہ چلو اس ریسیپی کے ساتھ آج وہ سنا دیتی ہوں آپ لوگوں کو۔ بچوں کی صحت کے لیے نا اڑد کی دال بہت فائدہ مند ہوتی، اس سے بچوں کی ہڈیاں بہت مضبوط ہوتے، تو میں بدل کر کبھی گوشت میں کبھی سوکھی بچوں کو اڑد کی دال دیتی ان کی غذا میں۔ اور کیسا ہے یہ جو کوکر نظر آ رہا نا، تو آپ کو اس میں ایک وقت میں چاول سالن دال وغیرہ جو بھی بنانا ہو بنا سکتے، آدھے گھنٹے میں سارا کچھ پک کر تیار ہو جاتا۔ اس سے بڑی سہولت ہو جائے گی آپ کو بھی، یہ ٹرائی ضرور کیجیے آپ۔ ویڈیو زیادہ لانگ نہیں ہونے والی ہے، اس لیے جلدی شروع کرتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کا خوبصورت واقعہ۔ ایک دفعہ نا امام ابو حنیفہ نے اپنے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سور ایک درخت کو کاٹ رہا ہے اور اسے گرانے کی کوشش کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس درخت کی ایک چھوٹی شاخ آتی ہے اور سور کو مارتی ہے، جس کے بعد وہ سور ایک نیک بندے میں بدل جاتا ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ جب امام ابو حنیفہ بیدار ہوئے تو فوراً اپنے استاد اور معلم شیخ حماد بن سلمان کے پاس اس خواب کی تعبیر کے لیے پہنچ گئے۔ اس وقت امام ابو حنیفہ کی عمر صرف 12 سال تھی۔ جب وہ اپنے شیخ کے پاس پہنچے، یعنی کہ استاد کے پاس، تو دیکھا کہ وہ شدید غم اور فکر میں مبتلا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ اپنے خواب بھول گئے اور اپنے شیخ سے پوچھا کہ شیخ آپ کیوں غمگین ہیں؟ میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں۔ شیخ حماد نے کہا، یعنی کہ ابو حنیفہ کے استاد نے کہا کہ اے ابو حنیفہ، خلیفہ نے مجھے بلایا ہے تاکہ میں ان ملحدوں سے مناظرہ کروں، یعنی بات چیت کروں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ فطرت کا کوئی خالق نہیں، یعنی جو کائنات ہے اس کا کوئی اللہ نہیں۔ یہ ایک عظیم معاملہ ہے، کیونکہ ہم اللہ کی ذات کی حقیقت کو مکمل طور پر نہیں جانتے کہ اس پر مناظرہ کریں۔ جب ہم اللہ کو حقیقت میں دیکھے نہیں تو اس پر بات چیت کس طرح کریں؟ یہ پریشانی تھی امام ابو حنیفہ کے استاد کی۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے شیخ سے کہا کہ شیخ مجھے آپ کی جگہ جانے دیں، اگر میں ان کے سوالات کا جواب دے سکتا تو یہ شیخ کے وقار کو بڑھائے گا، اور اگر نہ دے سکا تو میں تو ایک طالب علم ہوں۔ شیخ نے کہا کہ اے ابو حنیفہ، اللہ کے بھروسے پر تم جاؤ۔ اب امام ابو حنیفہ خلیفہ کے محل پہنچے، جہاں ایک گروہ موجود تھا۔ امام ابو حنیفہ نے سلام کیا، لیکن سلام کا جواب صرف خلیفہ اور چند لوگوں نے دیا۔ خلیفہ نے کہا کہ تمہارے شیخ حماد بن سلمان کیوں نہیں آئے؟ میں نے انہیں بلایا تھا، وہ کیوں نہیں آئے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میرے شیخ نے مجھے ان کی جگہ بھیجا ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ ان لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے اور ان سے کہا کہ وہ اپنے سوالات پیش کریں تاکہ وہ ان کے سوالات کا جواب دے سکے۔ ملحدوں کے سردار نے کہا، یعنی کافروں کے، کہ اے ابو حنیفہ، تمہارے شیخ کیوں نہیں آئے؟ کیا ان کے پاس کافی علم نہیں تھا کہ وہ ہم سے مناظرہ کریں؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میرے شیخ علم کا ایک درخت ہیں جو علم کا پھل دیتے ہیں، لیکن تم ان کے قابل نہیں ہو کہ ان کے ساتھ بیٹھ سکو۔ خلیفہ نے کہا کہ آئیے مناظرہ شروع کرتے ہیں۔ مناظرہ ملحدوں کے سوال سے شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو حنیفہ، کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ سبحان اللہ، میرا رب ایسا ہے کہ آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، لیکن وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ ملحدوں نے کہا ہم ایسی باتوں پر ایمان نہیں رکھتے، ہمیں فطرت سے مثال دو۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ مثال لیجئے، اگر آپ کسی کے پاس ہو جو موت کے قریب ہو اور جب وہ مرے تو اس کے جسم سے کیا نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی روح نکلتی ہے۔ امام نے کہا کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا روح جو اللہ کی مخلوق ہے، آپ اسے نہیں دیکھ سکتے تو آپ خالق کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ یہ جواب سن کر وہ خاموش ہو گئے، لیکن انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ اے ابو حنیفہ، تمہارا رب کس طرح موجود ہے؟ امام نے کہا جہاں بھی تم رخ کرو گے اللہ کا چہرہ وہیں ہوگا۔ ملحدوں نے کہا کہ ہم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، ہمیں فطرت سے مثال دو۔ امام نے کہا فرض کریں آپ ایک اندھیرے کمرے میں ہیں اور چراغ جلائیں تو روشنی کس طرف جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ روشنی ہر طرف پھیل جائے گی۔ امام نے کہا
یہی میرے رب کی صفت ہے، وہ نور ہے، نور۔ پھر وہ امام ابو حنیفہ سے سوالات کرتے رہے اور امام ان کے تمام سوالات کا جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کا آخری سوال آیا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو حنیفہ، تمہارے دین میں کہا جاتا ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو انہیں آگ میں کیسے عذاب دیا جائے گا؟ امام نے کہا کہ یہ سوال فطرت سے مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ پھر امام نے زمین سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور ایک ملحد کے سر پر مارا۔ خلیفہ نے کہا کہ اے ابو حنیفہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ امام نے کہا کہ یہ محض ایک وضاحت کی مثال ہے۔ یہ ڈھیلا مٹی سے بنا ہے، لیکن دیکھیں کہ مٹی نے مٹی کو تکلیف پہنچائی، اس طرح اللہ آگ کو آگ سے عذاب دے سکتا ہے۔ یہ جوابات سن کر سب ملحد حیران رہ گئے اور ان کے سردار نے کہا، اے ابو حنیفہ، مجھے اپنے شیخ کا پتہ بتاؤ تاکہ میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کا شاگرد بن سکوں۔ اس طرح امام ابو حنیفہ نے اپنے خواب کی تعبیر جانی، جس میں سور ملحدوں کا سردار تھا، درخت علم کا درخت تھا اور چھوٹی سی ٹہنی امام ابو حنیفہ خود تھے، جنہوں نے ملحدوں کو شکست دی اور ان ملحدوں کو اپنے شیخ حماد بن سلمان کے شاگرد بنا دیا۔ تو مختصر وقت ہے، ویڈیو ختم ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے۔